مفتی صاحب، میں نے یہ سوال بریک پر جانے سے پہلے آپا کے سامنے رکھا تھا کہ جذبہ ایمانی مسلمانوں کا کیسا تھا کہ جب باپ بیٹا، ماموں بھانجا، چچا بھتیجا آمنے سامنے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ان سے کہتے ہیں جنگ کے بعد کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. اس پر حضرت ابو بکر صدیق کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، اس جنگ کے اندر معاملہ ایسا تھا کہ قریب کی خونی رشتے بہت تھے. سگے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، ماموں، بھانجے، چچا، بھتیجے آمنے مقابل تھے. بالکل. ایک طرف حق تھا اور ایک طرف کفر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ایک دن اپنے والد سے کہنے گئے کہ ابا جان، آپ کو یاد ہے جب غزوہ بدر کے اندر کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے عزت میں آئے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. اس پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا تو ایک مرتبہ بھی اگر میری نظر میں آتا تو میں محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیتا. اسی طرح حشام جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں تھا، آپ نے سگے ماموں کو قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت میں یہ بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جن آنکھوں نے محمد کو دیکھا ان کے آگے کوئی دکھتا نہیں ہے. ناظرین، یہ بات بھی اب ذہن میں رکھیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا میری بہن بابر کہہ رہی ہیں، دعا مانگی، آسمان سے فرشتوں کو نزول ہوا. آج بھی ہم دعا مانگتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں آسمان سے فرشتے اتریں. تو آسمان سے فرشتے اس وقت اتریں گے جب نیت صاف ہو. سیکنڈ یہ ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. تھرڈ یہ کہ آپ دعا کرنے کے بعد عملی اقدام کریں. آپ عملی اقدام، یا اس اردو میں آسان کہتے ہیں دعا کے ساتھ دوا بھی کریں، تب جا کے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، معاملات حل ہوں گے. غزوہ بدر میں جب جنگ ہوئی تھی تو کفار مکہ میں سے 70 کو قتل کر دیا گیا تھا، 70 کو ہی اسیر بنا لیا گیا تھا، قید کر لیا گیا تھا اور کچھ وہاں سے پھر بھاگ گئے تھے. اب جو 70 کفار جو قتل ہوئے تھے اس میں سے آپا 36 یعنی کم و بیش 40 یا آدھی کوانٹٹی یا اس سے زیادہ تو حضرت علی نے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیے تھے. تو ان کی شجاعت اور بہادری کتنی تھی کہ ان کی تلوار جو دو رخ تھی، دو رویہ تلوار تھی، ان کی دھاک کتنی زیادہ تھی دشمنوں پر، کفار مکہ پر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ بدر سے پہلے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی اور لوگوں نے پہلی مرتبہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری دیکھی تھی جنگ بدر میں، کہ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ بدر میں شریک ہوئے. ہم اہل تشیع حضرات پر بہت زیادہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ خاندان کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. ہم کسی کے خاندان کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ہم خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ خاندان ہے جو کہ ہمیشہ اسلام کے کام آیا. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور اس طرح کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے یعنی کسی لالچ میں نہیں کیا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جنگ میں موجود تھے اور دشمن کو زیر کر لیا تھا اور دشمن نے اس وقت حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے سینے سے اتر آئے. اور جس وقت کے دشمن نے کہا کہ یا علی، میں نے آپ کو اب تو کوئی چارہ تھا ہی نہیں بچنے کا، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے خدا کی رضا کی خاطر تمہیں مار رہا تھا، اب کیونکہ میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا لہٰذا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ خدا کی رضا کی خاطر ہر کام کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایسے کون سے عوامل تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمانوں کو کنفرنٹیشن کرنا پڑی، جنگ لڑنا پڑی، جس کی وجہ سے غزوہ بدر کی گئی؟ کیا عوامل تھے وہ؟ اچھا، اس سے پہلے آپ نے کیونکہ اسیروں کا تذکرہ کیا، پھر میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قیدی لے کر آئے اور قیدی موجود تھے. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر تنگ کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جب حضور نکلتے تھے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ حضور پہ سنگباری کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شعب ابی طالب کیا اور جس کی وجہ سے جناب ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ نکالا. نہیں، اتنے سخت دل لوگ تھے. یہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہاتھ سخت رسی سے بنے ہوئے اور ان کو کھینچا جا رہا ہے. اب یہ آ کے مدینے یعنی غالباً مسجد نبوی کے اندر سب موجود ہیں، سارے قیدی 70 کے قریب قیدی، اور یہ رات میں یعنی تکلیف سے کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ نے کہ حضور ٹہل رہے ہیں. تو چند صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوئے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کی رسیاں
آپ ڈھیلی کر دو، ان کی تکلیف سے محمد کو نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے حضور کو اتنی تکلیف دی، حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. یہ تکلیف میں مجھ محمد کو تکلیف ہو رہی. تو پہلی جنگ نہ یہ مال کے لیے تھی نہ زمین کے لیے تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور دوسری بات یہ کہ قریش نے وعدہ توڑا تھا، قریش نے وعدہ خلافی کی تھی. قریش نے حلیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے ساتھی جو قبائل تھے اس پر اٹیک کیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جنگ کی نوبت آئی تھی. ورنہ مسلمانوں نے کبھی نہ اٹیک کیا، مسلمانوں نے ہمیشہ دفاع کیا، اور یہ دفاعی انداز سے جنگ لڑی گئی تھی. اٹیک جو ہے یہ اچھا یہاں یہ اس کا بھی ایک لشکر جا رہا تھا شام کا جی جو مکے میں جانا تھا، بہت یعنی کہ بہت مال والا لشکر تھا. یہ ان کا تھا، حضور کے چچا کا تھا؟ نہیں، یہ ابو سفیان کا لشکر. اچھا. اور یہ سارے جو سردار تھے جو مکے کے جتنے سردار تھے ان کا مال اس میں تھا. جی جی. اچھا نبی صاحب نے کہا کہ جب یہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو نصیحت کی جائے کہ ان کے یہ جو ہر کوئی بندہ مال کے لیے مر رہا ہوتا ہے ان کے مال پہ اٹیک کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کو مال سے محروم کر کے گھروں سے نکالا تھا نا. اب تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ مسلمانوں پہ اٹیک نہ کریں، مسلمانوں کی زندگیوں کو مشکلات کا شکار نہ کریں. وہ مکہ چلا گیا. جب وہ مکہ چلا گیا پورا لشکر، تو کافروں نے کہا کہ ایسا نہ ہمارے لشکر میں بار بار یہ اس طرح کے معاملات ہو. انہوں نے اس لیے مدینے پہ اٹیک کرنے کی پوری سازش کی، لیکن اللہ نے وہ کرم کیا کہ 313 نے 950 کو پچھاڑ دیا. اس کے بعد کبھی ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ شدت کے ساتھ آئے. آپ نے جہاں پر اسیران کا ذکر کیا تو میں وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کی رہائی کس طرح سے عمل میں آئی. اولاً تو ان کو کہا گیا دینار دو، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو کس طرح رہا کیا؟ یہاں بھی میں آپ کو واقعہ سناؤں. حضور کے چچا تھے عباس، جو آپ چچا تھے عباس تھے. حضور نے فرمایا کہ بھئی فدیہ دو. پہلی بات تو یہ کہ فدیہ نہیں ہے تو پھر ہر جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا، کم از کم 10 بچوں کو. 10 بچوں. نبی صاحب کے چچا تھے، سگے چچا حضرت عباس. حضرت عباس جب اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، یہ لڑنے کے لیے آئے نا، تو انہوں نے کچھ سونا تھا جو اپنی بیوی کو دیا، ام الفضل کو، کہ یہ سونا تم کمرے کے اندر دبا دو. یہ 2 میاں بیوی ہیں، اس کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. حضور نے کہا کہ تم چچا آپ نے جو سونا اپنی بیوی سے کہا تھا کمرے میں دبا دو، سونا آپ کے پاس موجود تھے. آپ نے فوراً اس وقت عباس نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. کہا کیوں؟ کیونکہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ تیسرا بندہ موجود نہیں تھا، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، نہ میرے بچوں کو معلوم نہ کسی کو معلوم کہ وہ سونا یہاں دبائے، میں نے اپنے ہاتھ سے دبایا تھا. اس کا مطلب محمد تم اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اور پھر اس میں جو واقعہ یہ تھا کہ ہر ایک شخص نے 10 بچوں کو پڑھایا. اور پھر یہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضور چاہتے ہی ہیں کہ جو شخص تعلیم سے اور علم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی پیارا ہے، وہ رسول اللہ کے نزدیک بھی پیارا ہے. اچھا آپا، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مسلمان اپنے عقیدہ آخرت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی ان کا رسول ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ شہادت پائیں گے تو ان کو بشارت تھی کہ آپ جنت میں جائیں گے، تو وہ تو بلا خوف و خطر بلا جھجک نبی کریم کے ایک لفظ پہ اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھے. اور دوسری جانب کفار مکہ تھے جو ویسے متزلزل تھے، ان کا جذبہ بالکل تھا ہی نہیں. تو جو اللہ پہ ایمان ہے، اتحاد ہے اور آخرت کی فکر تھی، وہ کس حد تک معاون ثابت ہوا، اور انہوں نے کفار مکہ پہ دل پر کیسی دھاک بٹھائی کہ وہ منتشر ہو گئے اور پھر جیت مسلمانوں کی ہوئی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ آخرت ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں دنیا میں. اس لیے کہ مسلمان جس وقت جنگوں میں لڑتے ہیں تو اگر وہ مارے جائیں تو وہ شہید کہلاتے ہیں، اور اگر جیت کر آئیں تو وہ غازی کہلاتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان ہمیشہ فتح یاب رہتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے مقام پر مسلمانوں کو بھیجا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک ہوئے اس جنگ میں. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بھیجا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں بہت سارے معجزات بھی دکھائے. اور کیونکہ آپ کو بریک پہ جانا ہے، میں اس کے بعد معجزات کو بیان کروں گی.